اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ گزشتہ کی مجلس میں یہ بات عرض کی گئی کہ تدبیر اور تقدیر دو چیزیں ہیں۔ تقدیر اللہ کے فیصلے کا نام ہے جو ہر صورت میں ہو کر رہے گا، اور تدبیر بندے کے اختیاری فعل کا نام ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو تقدیر اور تدبیر دونوں کے اختیار کرنے کا، عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کو بتلایا گیا اور تدبیر کو اپنی بساط اور طاقت کے بقدر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تدبیر اپنی طور پر پلاننگ اور اپنے اعتبار سے اس چیز سے روکنے کی جو کوششیں ہو سکتی ہیں، جیسے گزشتہ کی مجلس میں حوالہ دیا گیا، ایک صحابی حاضر خدمت ہو کر یوں فرمایا کہ اگر میں سفر پر ہوں تو میں اونٹ کی رسی باندھ لوں پھر نماز پڑھوں، یا جانور چھوڑ دوں اور ایسے ہی نماز پڑھوں، اللہ کے اوپر بھروسہ کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے سواری کو باندھو پھر بھروسہ کرو۔ اس لیے ذہن میں رہنا چاہیے کہ توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ ایمان کا خاصہ ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے توکل کے اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، ایک جگہ فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو خوب بھروسہ کرنا چاہیے۔ مختلف آیات شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے توکل کا ذکر فرمایا۔ اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض حضرات توکل کے سلسلے میں کچھ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ توکل کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں، بھروسہ برس اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا جائے، اور اس کے نتیجے میں اگر حالات کے اعتبار سے، آزمائش کے اعتبار سے اگر کچھ فرق ہوتا نظر آتا ہے تو پھر ان کے ایمان میں فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہ لینی چاہیے کہ توکل کے درجات ہیں۔ توکل کے یعنی تدبیر جب اختیار بندہ کرتا ہے تو تدبیر کے بعد توکل کرنا چاہیے، اور یہ توکل کے درجات ہیں۔ دیکھیے، پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ پر ایسا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا بھروسہ ہوتا ہے کہ بندہ تدبیر کو بھول جاتا ہے، یعنی وہ تدبیر اختیار کر ہی نہیں سکتا، وہ تدبیر اختیار کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ کی ذات پر ایسا غائب درجے کا اور ایسا کامل درجے کا ایمان ہو جاتا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے،
یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا. یہ عاجز اس لیے بار بار یہ بات کہتا ہے کہ عشق خداوندی، اللہ کی ذات سے تعلق، یہ ایک ایسی وادی ہے، یہ ایک ایسا بحر زخار ہے، یہ ایک ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، انسان اس میں جتنا گھستا جائے گا، جتنا غوطہ کھاتا جائے گا، وہ اتنا گہرائی کے اندر جاتا جائے گا اور اتنی لذت، اتنا مزہ اس کو ملتا رہے گا. اس لیے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اس سمندر کے، اس بحر زخار کے آخری درجے پر ہیں. اس لیے ان کا اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ اپنی ذات کے حد تک آخری درجے کا ہے، لیکن امت کی تعلیم کے اعتبار سے، امت کو سبق دلانے کے اعتبار سے وہ اسباب کو اختیار بھی کرتے ہیں. یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے. توکل کے آخری درجے پر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہے، اور یہ درجہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مردہ آدمی غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے. میت آدمی غسال کے ہاتھ میں، غسال جدھر کروٹ دے وہ ادھر کروٹ ہو جاتا ہے، جدھر جیسا کرنا چاہے ویسا کرتا ہے. ایسے ہی یہ آدمی جو اللہ کی ذات پہ غایت درجے کا، اللہ کی ذات پہ کامل درجے کا توکل کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مردہ آدمی غسال کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی مرضی کچھ نہیں کر سکتا. ایسے ہی یہ آدمی کوئی توکل، اتنا توکل آگے کرتا ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرنا ہی نہیں چاہتا، بلکہ کر ہی نہیں سکتا. یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے اور یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے. جیسے ایک مثال، ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت صوفی آدمی ہیں، بہت اللہ والے آدمی تھے. تو اپنا لباس، پوشاک وغیرہ ایک جگہ راستے پر رکھ کر آگے چلے گئے. تو وہاں سے سیدنا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا. تو ان کی عمدہ پوشاک اور قیمتی لباس کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ حضرت عجمی رحمت اللہ علیہ کا ہے، حبیب عجمی کا یہ لباس ہو سکتا ہے. اور ادھر ادھر دیکھا تو کوئی خادم نہیں آیا، کوئی سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس لباس کی حفاظت کے واسطے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ واپس آئے. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کو جب دیکھا تو حضرت حبیب عجمی نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو سلام کیا. تو حضرت حسن بصری نے جواب دیا اور فرمایا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو کہا کہ ایک کام سے آگے چلا گیا تھا. تو کہا یہ لباس، اتنا عمدہ چیزیں آپ یہاں چھوڑ کر کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے چلے گئے؟ تو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ سے حضرت حبیب عجمی نے حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو کہا کہ آپ کی لباس کی حفاظت کے واسطے آپ اپنا لباس چھوڑ کے چلے گئے اور یہاں کوئی مجھے حفاظت کرنے والا نظر نہیں آیا تو میں یہاں ٹھہر گیا. آخر آپ نے اپنا یہ عمدہ لباس اور یہ قیمتی پوشاک کس کے سہارے اور کس کے بھروسے چھوڑ گئے؟ تو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اس ذات کے بھروسے پر جس نے اس کی حفاظت کے لیے آپ کو یہاں کھڑا کیا ہے. تو یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے، یہ ہر ایک کو اس حاصل نہیں ہوتا. اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرے درجے کا توکل ہے، اور وہ اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ ہوتا ہے جیسے ایک بچے کا بھروسہ اپنی ماں کے اوپر ہوتا ہے. وہ بچہ اپنی ماں کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا. اگر کوئی گھبراہٹ ہو گئی، کوئی مصیبت ہو گئی تو وہ بچہ سیدھے ماں کی طرف دوڑ کر جاتا ہے. ماں کے علاوہ کسی کو، اس کو کسی پر بھروسہ نہیں آتا. اور مصیبت کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر، حتیٰ کہ راحت کے موقع پر بھی اگر وہ اپنی ماں کو دیکھے گا تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہ ماں کے پاس چلا جائے گا، اس کے دامن سے لپٹ جائے گا. اور حد یہ ہے کہ اگر ماں کے غائبانے میں اس بچے پر کوئی مصیبت آ جائے، اس بچے پر کوئی تکلیف آ جائے، ماں موجود نہیں ہے، تو اس تکلیف کے موقع پر سب سے پہلے اس کی زبان پر اگر کوئی لفظ آئے گا تو وہ ماں ہی ہوگا، امی ہی ہوگا.
اور جب ماں سامنے آ جائے تو ماں سے لوٹ جائے گا، لپٹ جائے گا اور پیار کرے گا، اور ماں ہی ماں اس کے ذہن و خیال میں ہوگا۔ اور یہ تعلق کے نتیجے میں ماں کا ممتا کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ماں ہمیشہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، اس کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، اس کو اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتی۔ اور حد یہ ہے کہ بعض مرتبہ اگر وہ بچہ اپنی ماں کے سامنے ممتا کا اظہار نہ کرے، محبت کا اظہار نہ کرے، بلکہ بچہ اگر کافی دیر تک سو جائے تو ماں اس کو زبردستی اٹھاتی ہے، زبردستی اس کو اپنے گود میں لے کر پیار کرتی ہے، اس کا بال پکڑتی ہے، اس کے ہونٹ کو دباتی ہے، اس کو نوچتی ہے تاکہ بچہ اٹھ جائے، اور پھر ماں اپنے سینے سے لگا کر اس کو دودھ پلائے۔ یہی حال دوسرے درجے کے توکل کا ہے کہ بندہ جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور غائب درجہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور یہ بندہ بھی ظاہری طور پر اسباب کو اختیار نہیں کرتا، ہاں اگر کرتا ہے تو ایک ہی سبب، اور وہ سبب ہے دعا، بس اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اور ایک تیسرا درجہ توکل کا ہے جو عام درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ایک وکیل اور موکل کا درجہ ہے۔ جیسے مجھے کوئی مسئلہ آ گیا، مجھے کوئی قانونی چیزیں نہیں معلوم ہیں، تو اب میں وکیل کے پاس جاتا ہوں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ میں مکمل طور پر وکیل پہ بھروسہ کرتا ہوں، بلکہ میں اسباب بھی اختیار کرتا ہوں اور ساری چیزیں اختیار کرتا ہوں، اور پھر وکیل کے بتلائے ہوئے طریقے پر میں موکل ہوں، میں نے وکیل کسی کو بنایا تو قانونی پیتروں اور اس کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق میں عمل کرتا ہوں۔ تو یہ ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی بتائی ہوئی تدبیروں پر، اللہ کی بتائی ہوئی تدبیروں پر، چاہے وہ صراحتاً ہو چاہے وہ اشارتاً ہو، ان تدبیر کو اختیار کرتا ہے، اور یہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عام انسانوں کے واسطے یہی تدبیر ہے، بندہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے، توکل اللہ کی ذات پہ کرے، یقین اللہ کی ذات پہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تدبیر کو اختیار کرے۔ یہ اصل میں اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب خواب دیکھا اور یہ خواب اپنے والد کے سامنے بیان کیا تو تیسرے درجے کی تدبیر حضرت یعقوب نے اختیار فرمائی، حالانکہ نبی ہیں، چاہتے تو پہلے درجے کی تدبیر اختیار کرتے کہ کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا اللہ چاہیں گے، لیکن سبق دلایا، اپنی اولاد کو بتلایا، تربیت کے اعتبار سے یہ بتلایا کہ دیکھو بیٹا یہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، تمہاری شان بڑی اونچی ہونے والی ہے، لیکن اس خواب کو کسی کے سامنے تم بیان نہ کرنا، کیوں؟ تمہارے بھائی پھر تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ تو اسباب کے طور پر تمہیں اس خواب کو بیان کرنے سے روکا گیا، لیکن یہ بتلایا گیا کہ ان ربک علیم حکیم، کہ دیکھو تمہارا رب خوب جانتا ہے، خوب علم رکھتا ہے، یہ بتلایا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو فرمایا کہ دیکھو اللہ کی اور بھی نعمتیں تمہارے اوپر ہونے والی ہیں۔ اس خواب سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوب نعمتیں تمہارے اوپر ہونے والی ہیں۔ حضرات علماء کرام نے یہیں سے خواب کے سلسلے میں یہ بات بتلائی ہے کہ انسان جب کوئی خواب دیکھے تو خواب کو یا تو حبیب کے سامنے بیان کرے یا لبیب کے سامنے بیان کرے، یا تو چاہنے والوں کے سامنے خواب کو بیان کرے یا زیرک عقل مندوں کے سامنے خواب کو بیان کرے۔ ہر کس و ناکس غیرے کے سامنے خواب بیان کر دیا جائے گا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ خواب دیکھے اور خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے اور جب تک اس کی تعبیر سامنے نہ آئے، اس وقت تک خواب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن جب بندہ خواب کسی کے سامنے بیان کرتا ہے اور تعبیر دینے والا اس خواب کی تعبیر دیتا ہے تو پھر اس تعبیر کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اس لیے خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کو محبت کرنے والا، جو آپ کو چاہنے والا ہے یا جو عقل مند ہے، اس کے سامنے آپ اپنا خواب بیان کریں اور پھر وہ جو تعبیر دے اس کے مطابق انتظار کریں۔ اور اس سے پہلے کی مجلس میں یہ بات آئی کہ ضروری نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر فوری ظاہر ہو، بسا اوقات سال ہا سال لگ جاتے ہیں خواب کی تعبیر ظاہر ہونے کے سلسلے میں۔ جیسے خود حضرت یعقوب یوسف کو آپ دیکھ لیں، خواب دیکھا انہوں نے کہ ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، لیکن یہ تعبیر کب ظاہر ہوئی؟
مفسرین کرام کے مطابق 40 سال یا 80 سال ایک قول کے اعتبار سے، اس کے بعد یہ تعبیر ظاہر ہوئی۔ اس لیے خواب کی تعبیر فوری ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور خواب کی تعبیر دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اچھی تعبیر دے، زبردستی کوئی جھوٹی تعبیر نہ دے۔ تعبیر اگر نہیں آتی ہو تو صاف بتلا دے کہ مجھے تعبیر نہیں آتی، کسی اور سے آپ پوچھ لیں۔ تعبیر اچھے سے اچھی تعبیر دینی چاہیے، بری تعبیر نہیں دینی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا تمہارا رب تم کو چن لے گا اور تم کو خواب کی تعبیر سکھلائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کل اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا کرم کرے گا کہ وہ اللہ تم کو خواب کی تعبیر سکھلائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا، جو نعمت اس نے آل یعقوب پر کیا، خاندان یعقوب پر کیا، یعنی اس سے مراد نبوت ہے۔ جیسے اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر اس نے اپنی نعمت کو مکمل کیا۔ اور کس کو نبی بنانا چاہیے، کس کو نبی نہیں بنانا چاہیے، کس کو نعمت ملنی چاہیے، کس کو نہیں ملنی چاہیے، یہ کبڑی حکمت کی باتیں ہیں، یہ بڑا علم کی باتیں ہیں، اور تمہارا رب اس علم کو خوب جانتا ہے، تمہارا رب اس حکمت کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اگلی آیات کے اندر اب اصل واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، لیکن اس واقعے سے پہلے ایک تمہید اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس واقعے کو اصل واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل قائم کی، ایک دعویٰ قائم کیا، اور پھر اس دعوے کو قائم کر کے اللہ رب العزت نے اصل واقعے کو بیان فرمایا۔ وہ دعویٰ کون سا ہے، کیا دعویٰ اور کیا دلیل اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی، اور پھر واقعہ کیا ہے، وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔